معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیات نمبر 111 سے 129 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ اس کے مطالعے کے ساتھ ہی یہ قرآن اس سورت کا آخری حصہ ہے، اور اس کا مطالعہ سورہ توبہ کا مطالعہ بھی اختتام کو پہنچے گا۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن من اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 111 سے 129 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرید لیے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، اس کے بدلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے جنت ہے، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو تورات، انجیل اور قرآن میں ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پس خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اس اللہ سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، دنیاوی آسائشوں میں نہ پڑنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنوں کو بشارت دے دیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور ان کو کامیابی کی دعوت کی وعید بھی اللہ نے سنا دی حضور کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کی بخشش چاہیں، بے شک وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا ہوا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب مشرکین کی مغفرت نہ کرنے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے گھر سے نکل جانے کا کہا تو جاتے وقت آپ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے باپ کی بخشش چاہنا نہیں تھا، مگر ایک وعدے کی وجہ سے ہے جو ان سے گھر سے نکلتے وقت کیا گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ وہ باپ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ علیہ السلام اس سے لا تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور علیم تھے، اور اللہ کے لائق نہیں کہ وہ اللہ کسی کو ہدایت دے کر گمراہ کرے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ انہیں کس سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اس کے سوا تمہارا نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی مددگار ہے۔ بے شک اللہ مہربان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے مشکل وقت غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ سرٹیفکیٹ غزوہ تبوک میں شمولیت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ دے رہا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، باوجود اس کے کہ قریب تھا کہ کچھ کے دلوں میں کجی آنے لگی تھی، پھر وہ اللہ ان پر رحمت سے متوجہ ہوا۔ بے شک وہ ان پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی پر جن کا معاملہ موقوف کیا گیا تھا،
یہاں تک کہ اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو اس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ آئندہ تائب رہیں، یعنی ایسی غلطی دوبارہ نہ کریں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، جہاد کرو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، یعنی دعوت اسلام کو عرب علاقوں سے نکل کر آس پاس کے غیر مسلم حکمرانوں تک پہنچا دو۔ یہ اس صورت کا ایک فلسفہ بھی تھا کہ حضور کی نبوت اور رسالت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی وہ دین اسلام کی طاقت کو محسوس کریں کہ یا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا محکوم بن کر رہیں۔ یہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھی، اور یہ کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں کچھ منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو حقیقی ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں بے شک اضافہ کرتی ہے، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ تو صورت ان کے اندر کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور وہ کفر پر ہی مر جاتے ہیں۔ کیا انہیں منافقین کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہر سال ایک یا دو بار انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے کیونکہ انہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ سکتی۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو تمہارا مشقت میں پڑھنا گراں گزرتا ہے، جو تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے ہیں، مومنین پر رعوف اور رحیم ہیں۔ اس کے باوجود وہ منافق منہ پھیریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اب یہ اس آیت کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ مکی و مدنی صورتوں کے دوسرے گروپ کا بھی مطالعہ مکمل ہوا، اور یہاں ہی قرآن پاک کی دوسری منزل بھی مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔